السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دانشوروں کی ایک بڑی ٹیم اور یوں کہہ لیں کہ زمریز کی ایک ٹیم جس کے کپتان ہمارے ڈاکٹر احمد ساجد صاحب ہیں، ان کے حوصلے کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو حوصلہ ملا ہے، اس حوصلے کو میں اس طرح سے سلام کروں گا کہ میں کہاں رکتا ہوں عرض و فرض کی آواز سے، مجھے جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ زمریز اکیڈمی ایک گروپس جن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد ساجد صاحب ہیں، اور ان کے اندر جب ہم لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، انٹریکشن ہوا، ہم لوگوں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں سینئر صحافی، حیدرآباد کے نامور صحافی، دکن نیوز سروسز کے نیوز ایڈیٹر جناب نصر اللہ خان صاحب اور ماہر تعلیم سید اصغر صاحب، جب ہم لوگ کسی نتیجے پہ پہنچے، کچھ بات کرنا چاہیں سوسائٹی کے لیے، چونکہ ہماری زندگی کا عمل جو ہے، میں اپنی اسکول لائف سے لے کر کے ریٹائرمنٹ کی لائف تک صرف سوسائٹی میں انوالو رہا ہوں، بحیثیت ایک بینکرز اور آف دا ریکارڈ ایک صحافی کے۔ تو زمریز کے جب خد و خال معلوم ہوا، ڈاکٹر احمد ساجد صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس یہ جذبہ انسانیت ہے، جذبہ محبت ہے، اور میں سوسائٹی کے لیے یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن دینا چاہتا ہوں، تو اسی دن یہ حسن اتفاق ہے کہ ہمارے لوگ جو سماجی جذبے سے سرشار ہیں، جو سماج میں اپنے خدمات دے چکے ہیں، ہم لوگ ایک راؤنڈ ٹیبل ڈسکس کرتے ہوئے اسی دن ادبی فورم، زمریز ادبی فورم کا قیام عمل میں لائے، جن کے صدر ڈاکٹر احمد ساجد صاحب ہیں، سیکریٹری ڈاکٹر احمد فردین ہیں، اور جنرل سیکریٹری ہمارے سید اصغر صاحب ہیں جو ماہر تعلیم ہیں، ابھی آپ ٹیچنگ لائن سے سبق دوست ہوئے ہیں، اور نصر اللہ خان صاحب میڈیا انچارج ہے، اسی طرح محسن خان بھی میڈیا انچارج ہے۔ سوشل کام کے لیے ادھر کے دنوں میں خواجہ سعید الدین بھی جڑے ہیں، اور یہ جڑتے ہی جو ہے آپ نے ایک جاب میلہ رکھا، جاب میلے میں بڑا اچیومنٹ دکھا، کم سے کم 100 سے زائد اسٹوڈنٹ جو ہے، یوتھ جو ہے جوائن ہوئے، اور اس میں سبھی کی اسکریننگ کی گئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کچھ بچوں کو جو ہے جاب بھی آفر کیے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے زمریز گروپس کے، اور اس کے خاص کر جو پارٹ ہے، اکیڈمک پارٹ ہے، ادبی فورم ہے۔ ادبی فورم کے تعلق سے ڈاکٹر احمد ساجد صاحب نے بڑا بہتر انداز میں آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے ایسے گمشدہ لوگ جن کے خدمات بہت ہیں، ان کے لیے ایوارڈز کا آپشن رکھے ہیں، ایوارڈز دیے جائیں گے، انہیں لا کر کے ان کے خدمات کو جو ہے ہم تعارف کرائیں گے۔ تعارف کرانے کے لیے جیسے آپ انڈیپینڈنٹ یوٹیوبر سے، چینل سے، ان کے ذریعہ جو ہے اگر ہم ان کے انٹرویو کر سکیں، انہیں لا کر کے متعارف کرا سکیں، تو پوری دنیا میں ان کے خدمات کو اور ان کو ایوارڈ دی جائے گی زمریز ادبی فورم کی جانب سے۔ اسی طرح سے بہرحال ہمارے پاس کئی تنظیمیں ہیں، جیسے میرے پاس ایک تنظیم ہے، میں خود ایک تنظیم سے وابستہ ہوں جسے آل انڈیا اردو ماس سوسائٹی فار پیس کہتے ہیں، اور ان کا مین آبجیکٹ یہ ہے کہ اردو کے فروغ میں جن کا نمایاں رول اور کردار ادا کر رہے ہیں، انہیں ہم ہندوستان بھر میں اردو انمول رتن ایوارڈ سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح سے جب زمریز سے اردو ماس سوسائٹی کا اشتراک ہوا، تو ہم لوگوں نے فوراً جو ہے ایک بڑا پروگرام کرنے کے بعد کوئی 25 سے 30 لوگوں کو اردو انمول رتن ایوارڈ زمریز اور آل انڈیا اردو ماس سوسائٹی فار پیس کی جانب سے دیے۔ اس میں ایسے قداور شخصیات ہیں جن کا نام اگر میں بتاؤں تو چند نام شامل کر لیتا ہوں۔ دوردرشن کے ڈائریکٹر سجاد علی صوفی صاحب ہیں، پروفیسر مسعود صاحب ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ بہرحال ادیب اور جو جتنے ادیب ہیں، صحافی ہیں، شعراء کرام ہیں، اور زمریز جو آڈیٹوریم ہے، اس آڈیٹوریم کی خوبی یہ ہے کہ زمریز نے ایک کوشش کی ہے کہ زندگی کے تمام شعبے میں جو لوگ جن کے خدمات ہیں، ہم ان کے تمام خدمات کا خیال کرتے ہوئے
چاہے وہ ہم اب ادھر کے دنوں میں ڈاکٹر احمد ساجد نے میٹریمونیل کالم ایک پروگرام کو لیے ہیں، اس میں جو ہے فری روبرو فیس ٹو فیس جسے کہتے ہیں ہم، اس میں وہ کام بھی اسٹارٹ کیے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اس میں بھی برکت ہی حاصل ہوگا، اور اسی نوعیت کے تحت ہم لوگوں نے ایک 17,000 میں ایک پیکیج رکھا ہے، تاکہ آپ بآسانی صرف آپ رشتے طے کریں اور جمریز میں آ جائیں۔ جمریز تمام چیز پرووائڈ کرتی ہے آپ کو صرف 17,000 روپے میں۔ آپ جیسا تصور کریں اور خیال کریں اور حیدرآباد کے اطراف میں نظر گھمائیں کہ 17,000 میں کہیں کھانے پینے کے ساتھ کوئی ہال مل سکتا ہے کیا؟ تو ہم نے غریبوں کے لیے اور انسانیت کے، اور آج کے دن میں جیسے ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں کے خاتمہ کے لیے ہماری پوری ٹیم، اس ٹیم میں جیسے محسن خان ہیں، سعید صاحب ہیں، اصغر صاحب ہیں، نصر اللہ خان صاحب ہیں، اور ہمارے ٹیم کے کپتان جو ہیں ڈاکٹر احمد ساجد صاحب ہیں۔ اب یہ سوچئے کہ ہم نے غریبوں کے تمام شعبہ حیات کا فکر کرتے ہوئے ملت کی حقیقی خدمت کے لیے جمریز جو ہے آج کئی کام، کئی چیزیں جو ہے اپنے کاندھوں پہ بیڑا اٹھا رکھی ہے، اور یہ دعوت دے رہی ہے ملت و قوم کو کہ آپ تشریف لائیں اور بے جا رسومات تمام چیزوں سے جو ہے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ جمریز کا موٹیویشن بھی یہی ہے اور آبجیکٹ بھی یہی ہے کہ ہم سماج کے اندر کی پھیلی ہوئی تمام وہ برائیاں جو قابل اصلاح ہے اسے ہم دعوت دے کر کے جمریز میں بلائیں اور اس پہ ہم کام کریں۔ اب یہ 17,000 کا پیکیج ممکن ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں جو ضرورت مند ہیں انہیں میسر نہیں ہوا، تو پھر ہماری ٹیم بھی جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے اس کے تعاون کے لیے پوچھے گی، بات کرے گی، تاکہ جو ہے معاشرے کو جو ہماری جوان بچیاں کسی سبب سے بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہیں نہ کہیں سے رشتے اسباب پیدا کر دے تاکہ باقی کام کر سکے۔ اسی طرح سے اردو کے فروغ کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، چونکہ اردو کے فروغ ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں مادری زبان میں اگر تعلیم ہم حاصل کرنے کو ترغیب دیں گے، اور مادری زبان میں ہمارے بچے اگر تعلیم حاصل کریں گے، تو علم سے آراستہ جو قوم ہوتی ہے، علم سے آراستہ جو ملت ہوتی ہے، اس کے لیے ترقی کے ضامن ہم بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جمریز چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ٹیم تیار ہوئی ہے، ان تمام لوگوں کے اندر ملت کا وہ جذبہ ہے، انسانیت اور محبت سے کام کرنے کا جذبہ ہے، بے لوث جذبہ ہے۔ اسی بے لوث جذبے کے تحت جمریز جو ہے بہت کم وقفے میں لوگوں کے دلوں میں بسنے لگی ہے، لوگوں کے دلوں تک پہنچنے لگے ہیں، اور ہم ہر ایک کو جن کے جو خدمات ہیں وہ آپ اپنے خدمات لے کے جمریز میں آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جمریز جو ہے وہ پلیٹ فارم آپ کو فراہم کرے گی، تاکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعہ دنیا ادب کو ہو، یا دنیا تعلیم کو ہو، یا دنیا کے کسی ہنر کے لیے ہو، آپ جو چاہیں اس پلیٹ فارم سے دے سکتے ہیں۔ ہم جمریز کے ادبی فورم ہو، یا گروپ آف اکیڈمی ہو، یا ایجوکیشن ہو، جو ٹیم یہاں تیار کی گئی ہے ڈاکٹر احمد ساجد کے ساتھ جو لوگ شریک ہوئے ہیں، اور یہ دروازہ سبوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آپ جب کبھی چاہیں اس جمریز ہال میں تشریف لائیں، آپ جو پروگرام کرنا چاہتے ہیں مشورہ کریں، مشورہ کرنے کے بعد جو ہے مشورے میں خیر و برکت ہے، اللہ نے مشورے میں خیر و برکت رکھا ہے، اس لیے لوگ جو ہے ساتھ آ رہے ہیں، اور جمریز کے لیے میری نیک تمنائیں ہیں، اس لیے کہ چند مہینوں میں جمریز جہاں سے جہاں پہنچ چکی ہے، اس کے لیے یہ شعر بہت مناسب ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، کارواں بنتا گیا۔